الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اور اس کے ساتھ ترمذی شریف کی ایک حدیث
آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رابع، خلیفہ اربع، چوتھے خلیفہ، کون علی جس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت والی رات گزاری، جس وقت میں دشمنوں کا چاروں طرف سے پہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کر دکھایا کہ اپنے محبوب پر جان نچھاور کرنے کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں طرف دشمنوں کا پہرا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، اور اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ کے اندر، گھر مبارک کے اندر آپ تشریف فرمائیں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جا کر کوئی پوچھے کہ کالی کملی والے، تیری نظر میں علی کا کیا مقام ہے؟ تیری نظر میں علی کی کیا حیثیت ہے؟ ہائے ہائے، کون علی جس کے نکاح میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح کے اندر دیا؟ وہ علی جس کی سنت آج ہم شادی کے موقع پر زندہ کیا کرتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر اس سنت سے ہمارا طبقہ زیادہ تر محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رسم و رواج پر جاتا ہے، کیوں کہ وہ ناک کے پیچھے چلتا ہے۔ کون علی؟ ہائے ہائے، جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیرا مرتبہ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ ذرا سوچیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دعا کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسی باکمال شخصیت ہیں، اللہ تعالی آپ کے مناقب، آپ کے فضائل مجھے حق کے طریقے سے بیان کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا تھا کہ اے علی، تیرے بارے میں دو طبقے پیدا ہوں گے۔ ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی سنا دی، اے علی، تیرے بارے میں لوگوں کے اندر دو طبقے پیدا ہو جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک تو وہ ہوگا کہ جو تجھے خدائی کا منصب بھی دے گا اور وہ تمام اختیارات دینے کی کوشش کرے گا، اور دینے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو آگے نہیں لائے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مجبور کرے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ علی، تیری شان کے اندر اس قدر گستاخی اور بے ادبی کرے گا، اور اس قدر گستاخ اور بے ادب ہوگا کہ آپ
علی تجھ پر بہتان ترازی بھی کرے گا، بہتان باندھے گا، بید بھی کرے گا، گستاخی پر اتر آئے گا۔ اس طرح وہ دونوں کے دونوں طبقے راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ ہائے ہائے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل ایک خطبہ آپ حضرات کے سامنے دینا چاہوں گا، یعنی آپ کے فضائل اور مناقب پر اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائیں، اور آپ کے جیسی ہم سب کو دین ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے قبول فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور مسلمانوں کے لیے مقتدی اور پیشوا ہیں۔ آپ کے فضائل اور مناقب بیان کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل حق ادا کرنا یہ اصل ہے۔ کاش کہ ہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور آپ کا جو حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام اور اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم کو چن لے اللہ تعالیٰ۔ ہائے، آپ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کے لیے بہت ہی مشکل وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی کے متعلق دو غلط نظریے شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو میں نے ابھی تھوڑا آپ کو اشارہ کیا تھا۔ یعنی ہر فرقہ اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے سچے، بے سر بے پاؤں، بے دلیل، من گھڑت باتیں، اپنے نظریاتی باتیں اس طرح ثابت کرتا ہے کہ گویا کہ سچائی کا ڈنکا بج رہا ہو۔ بحثیں چلتی ہیں، جنگ ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، امت میں انتشار اور تفریق کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قدر تضاد ہیں، بس اللہ ہی اپنے حالات، ہمارے حالات رحم فرمائے اپنے کرم سے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ قائم کیا گیا ہے، وہی حق ہے، وہی پوری امت کے جذبات کا ترجمان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر خلافت راشدہ کا تاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رکھا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ پوری امت میں افضل ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ کتاب اور سنت اور اسلامی کلچر کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات سورج کے طلوع کی طرح ثابت ہیں۔ سورج اپنی صبح کے وقت میں اپنے آپ کو کمزور دکھا سکتا ہے، کبھی دندناتا ظاہر ہوتا ہے تو کبھی مدھم پڑھ کر ظاہر ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس سے زیادہ واضح ہیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں، میں اپنے مضمون کو تفصیل میں نہ لے جاتے ہوئے ایک مختصر انداز سے بھی اگر پیش کروں تو آپ ذرا سوچیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجمالی فضائل کا نقشہ کھینچتا چلوں اور آپ کو دکھا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر جس نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ ذرا سوچیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچپن میں نبوت پر علی نثار ہو گئے۔ حضرت علی اس وقت اسلام لائے تھے جب آپ کا بچپنا تھا،
اور اسلام لانے والوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں بڑھی ہوئی تھی، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند حضرات ایمان لائے تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ ذرا سوچیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچپنے میں جان فدا کرنے والے کون ہیں؟ اور مسلمانوں سچے دل سے گواہی دو، میرے محبوب پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے علی ہیں۔ بچپن میں نبوت پر علی نثار ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ ہو رہی ہے، پہلا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اس کا انچارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ہجرت کی رات کا تاریخ ساز مجاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی رات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر تشریف رکھنے والے، یہ مقام حاصل کرنے والے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے یہ فضیلت حاصل کی، یہ مقام حاصل کیا۔ دار حکمت کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ صاحب ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علم اور نو صرف کا بانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تصوف کے تمام سلسلوں کا بانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اقضاہم علی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑے مبارک ہیں، راہ خدا میں قربانی دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، شہید فی سبیل اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی قربانی دیتے ہیں۔ کون؟ علی، وہ علی جس کے بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات فرمائی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آنسو بہاتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کپڑے کے کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ پہنچے، آنسو پوچھے، عرض کیے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ مبارک سے لگا کر فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور مسلمانوں ذرا سوچ کر دیکھو، تم علی کو نبی سے دور کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کون علی جس کے بارے میں کالی کملی والے نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کون علی جس علی کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگو یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی حکمت کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا سوچیں، میرے محبوب کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم کو سمجھ میں آ گئی؟ کیا نعوذ باللہ، جس نے میرے نبی کو نبوت عطا فرمائی، علی جیسا بہادر عطا فرمایا، اس رب کو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نبی کو تو بات نہیں سجائی، اس علی کو تو نہیں سجائی، اور تجھے سمجھ میں بیٹھی؟ ہائے، جنت میں جب الاٹمنٹ ہوگی،
سب سے پہلے جن خوش نصیب اور خوش قسمت جو شخصیات ہوں گے ان کی جنت کی الاٹمنٹ ہوگی، پرچی ملے گی، ان میں علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ممتاز اور نمایاں ہوگا۔ پوری دنیا کے بچوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے کہ ایمان کی سبقت میں علی مرتضی نے ان کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ ذرا سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بچہ تھا، ایمان کے اعتبار سے پکا تھا۔ میرے محبوب کا بچپن سے ساتھی، بچپن سے جانثار، بچپن سے غم خوار، بچپن سے فدائی کون کیا آپ نے پہچانا؟ او مسلمانوں سنو، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کیوں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور فداکار ہونا یہ چھوٹی بات ہے؟ کاشان اقدس کا تربیت یافتہ، شب و روز نبوت کے اثرات و ثمرات کو سمیٹنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کون؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبوت پر فدا ہیں۔ سبحان اللہ، شروع سے بھی میرے محبوب کے علی، آخر تک آپ میرے محبوب کے علی ہیں، دنیا میں بھی میرے محبوب کے علی، دنیا کے بعد آخرت میں بھی میرے محبوب کے علی۔ اور تم نے نبی سے علی کو دور کیا اور نبی کو علی سے دور کیا، کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہ ایمان والے کی پہچان ہے؟ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس تک علانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، اعلان نہیں کیا، بلکہ پوشیدہ طریقہ پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال اسلام کے اعلان عام اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی اعزاء کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے موافق پہاڑی پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن برسوں کا زنگ ایک دن کے ثقل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب نے کہا تبا لکا، اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، ہلاک ہو۔ اس کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی اس طرح پیش فرمائی، اسلام کی تبلیغ پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو پیش کرنے کے لیے پوری کوشش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت کے انتظام کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 سال ہوگی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد تقریباً 40 افراد تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب بھی ان میں شریک تھے۔ ابو طالب بھی ان شرکاء میں تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، اے لوگو، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون میرا اس شرط پر ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون ہوگا، میرا مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب چپ رہ گئے، صرف شیر خدا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی کہ میں چھوٹا ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، گویا کہ میں چھوٹا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اور میری آنکھوں میں درد بھی ہے، آنکھوں میں مرض ہے، بیماری ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا دست باز بنوں گا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ. پھر لوگوں سے خطاب فرمایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا. یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پھر مخاطب ہو کر پوچھا میرا کون مددگار ہوگا. ہائے ہائے، اس بار گراں کو پھر اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا. تو اس دفعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا نذرانہ پیش کیا. ہائے ہائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے. قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مایوس کیا، خوب مایوس کیا، تو حضرت علی امید کی کرن بن کر ابھرے. نبوت کے لیے 3 بار تصدیق اور تائید کا عہد کیا. حضرت علی اہل مکہ میں اپنے قرابت داروں میں سبقت لے گئے. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہلے تبلیغی اجتماع کے ثمرات و برکات سے دامن بھر لیا. معلوم ہوا سری پائے کھانے والے عاشق اور ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگانے والے عاشق اور ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے مزے لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، نبی کا حق، نبی کے نمک کا حق ادا کرنے والے اور ہوتے ہیں. ذرا سوچیں، حلوے مارنے صاف کرنے والے اور ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر پیغام رسالت کو بلند کرنے والے اور ہوتے ہیں. دودھ پینے والے مجنو اور ہوتے ہیں، جان دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں. ذرا سوچیں، ابو لہب مشرک کردار تھا، ہائے ہائے ہائے، پتھر مارنے میں بھی دیر نہیں کی، اپنا وہی جذباتی لہجہ، ظالمانہ لہجہ پیش کیا. ذرا سوچیں، ہائے ہائے، جب اور دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو ہڈیاں چوسنے میں بھی دیر نہیں کی. یہ ہڈیاں چوسنا، یہ بوٹیاں توڑنا، یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا، ذرا سوچیں، کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کرنا ہے، جان نچاور کرنا ہے؟ توحید کو نہیں مانا، رسالت کی تصدیق نہیں کی، مگر ہڈیاں چوسنے کے لیے بے ایمان فوراً آ گیا. لیکن قربان جاؤں علی تیری بہادری پر کہ تیرے عشق رسالت کے، کہ تو نے دعوت کے دن رسالت کی تائید کا حق ادا کر دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو اپنے اخوت کا، اپنی بھائی چارگی کا ایسا تحفہ دیا کہ فرمایا یہ تو میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دامن پکڑنے کا نعرہ لگاتے ہیں، حقیقی دامن پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان بزرگوں کی برکت سے، اپنے ان بڑوں کی برکت سے پہنچا دے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر اللہ پوچھنے پر آ گیا، نعرہ باز لوگوں بتاؤ علی تو وہ تھے، اذان لگ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے، علی کا رنگ بدل جاتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن پکارتا ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. یہ تھے عشق رسول اور عشق خدا پر جان دینے والے، عشق الہی پر مر مٹنے والے، حق کو پہچاننے والے، حق کو سمجھنے والے، حق پر مرنے والے. ہائے ہائے، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی علی کیا ہوا، کیا بنی؟ ہائے ہائے، کہا یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا ہے. ذرا سوچیں، اس لیے رویا کریں کہ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے گزاری ہے، وہ تو تیرے درمیان اور ہم میرے درمیان کا مسئلہ ہے کہ واقعی میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں ہوں، علی کا ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول، عشق علی سچا نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین پر حق اور واضح کو سمجھتے ہوئے حق کو حق کے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے قبول فرمائے.
کمزوروں پر غریبوں پر ظلم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. دعا کریں انشاءاللہ. اگلے بیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کے علم کے خوگر ہیں، دریا ہیں، ان کا حق ادا تو ہم سے نہیں ہو سکتا، مگر جتنا مجھ پر ہوگا آپ کے فضائل و مناقب حق اور واضح سمجھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبول فرمائے.